الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم
وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے جو ساری کی ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا ہے۔ انگن لاتعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الحرمین، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے ہے۔ حضرات، میں آج آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا، نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرنا۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام پر قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، اس دنیا کائنات کے بسنے والے تمام کے تمام لوگوں کو اس بات کا اعلان فرما دیجئے، اس بات کا حکم دیجئے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے۔ حضرات، آئیے، رب کا قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام پر قرآن کو نازل فرمایا۔ قرآن کو نازل فرما کر کے ہمیں اس بات کا اعلان فرما دیا، ہمیں اس بات کا حکم دے دیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرات، رب کا قرآن کہتا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اس دنیا کائنات کے بسنے والے تمام کے تمام لوگوں کو اس بات کا اعلان فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت تم سے محبت کریں، تم سے پیار کریں، آئیے ذرا غور کیجئے اللہ رب العزت ہم سے محبت کیوں کریں گے، ہم سے پیار کیوں کریں گے؟ حضرات ہم نے کیا کرنا ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، ہم نے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرنی ہے۔ حضرات اگر ہم نبی علیہ السلام کی اطاعت کریں گے، نبی علیہ السلام کی فرما برداری کریں گے تو رب کا قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، اللہ رب العزت آپ لوگوں سے پیار کریں گے، محبت کریں گے۔ حضرات وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے، نبی علیہ السلام کے بتلائے گئے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی اطاعت کریں گے، نبی علیہ السلام کی فرما برداری کریں گے، اللہ رب العزت ہم سے محبت کریں گے، ہم سے پیار کریں گے، بلکہ رب کا قرآن کہتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرات آئیے ذرا غور کیجئے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام پر رب کا قرآن اترا، اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اس دنیا کائنات کے بسنے والے تمام کے تمام لوگوں کو اس بات کا اعلان فرما دیجئے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ حضرات جو بندہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے۔ حضرات تمام کے تمام مسلمانوں پر لازم ہے، فرض ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی ہے، ہم نے اللہ رب العزت کو ایک ماننا ہے۔ حضرات اللہ رب العزت کو ایک ماننے کے بعد، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کے بعد، اللہ رب العزت کے بتلائے گئے احکامات پر عمل کرنے کے بعد ہم نے نبی علیہ السلام کی بھی اطاعت کرنی ہے، نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرنی ہے۔ حضرات جو بندہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے، نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرتا ہے، وہی بندہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرتا ہے۔ جس بندے نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا، نبی علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا، اسی بندے نے اللہ رب العزت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرات آئیے ذرا غور کیجئے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرات نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، ساری کی ساری امت میں ہم بھی شامل ہیں، ہم بھی جنت میں داخل ہوں گے، لیکن اس کے لیے ہم نے کرنا کیا ہے؟ حضرات آئیے ذرا غور کیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَعْبَى، اور وہ لوگ بھی ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا کہ ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی اور سوائے اس شخص کے آپ علیہ السلام نے فرمایا مگر وہ بندہ کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، ایک طرف ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی اور دوسری طرف کوئی جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ حضرات نبی علیہ السلام نے فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس بندے نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی، جو میری تابعداری کرے گا، جو میری فرما برداری کرے گا، قال من اطاعنی دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ومن عصانی فقد ابا۔ اور بد نصیب، ایسا بد نصیب کون سا شخص ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ ومن عصانی فقد ابا، جس نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا، نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرنے سے انکار کر دیا، وہ جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے۔ حضرات ایک طرف جنت میں جائے گا، دوسری طرف جہنم میں جائے گا، وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے نبی علیہ السلام کی فرما برداری نہ کی بلکہ نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرات آئیے ذرا غور کیجئے، رب کا قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام پر قرآن کو نازل فرمایا، قرآن کو نازل فرما کر کے اس بات کا اعلان فرما دیا، اس بات کا حکم دے دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی، اس دنیای کائنات کے بسنے والے تمام کے تمام لوگوں کو اس بات کا اعلان بھی فرما دیجئے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ حضرات اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت سے ایسے مقامات ہیں کہ جن میں بار بار نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے کا ذکر فرمایا، نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ رب کا قرآن کہتا ہے قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کرنی ہے، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، والرسول اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے۔ اور دوسری مقام پہ فرمایا کہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو بندہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ حضرات اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کریں۔ اگر ہم نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی ہے تو ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ حضرات وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ، رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، کسی بھی مسلمان مرد کے لیے اور مسلمان عورت کے لیے اس کے شان نہیں ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ، جب اللہ رب العزت إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اس جگہ پہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے کے بعد نبی علیہ السلام کا ذکر کیا، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ رب العزت کا اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا کوئی فیصلہ ہو جائے۔ فیصلے سے مراد کیا ہے کہ جیسا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام پر قرآن کو نازل فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ نبی علیہ السلام
جس چیز کا تمہیں حکم دے اسے پکڑ لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ آج دیکھیں ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں، دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ ہم سب میں کوئی ایسا بہت کم ہوں گے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے، اگر پڑھتے بھی ہوں گے تو باجماعت نہیں پڑھتے ہوں گے۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، ہم اپنے اپنے گھروں میں بستر پر لیٹے ہوئے، نماز کی پرواہ نہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا، اپنے کاروبار میں مصروف ہیں۔ حضرات، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں نماز کا حکم دیا اور ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ اگر ہم نماز ادا کریں گے تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کریں گے۔ حضرات، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے والے، نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرنے والے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اس آیت کے وہ ان کی تفسیر ہے اس آیت میں کہ صحابہ کرام اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے۔ حضرات، 1-2 مثالیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کی اطاعت کیسے کرتے تھے۔ حضرات، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت بلال نے جب شراب کے بارے میں اعلان فرما دیا کہ نبی علیہ السلام نے آج کے بعد اپنی امت پر شراب کو حرام قرار دے دیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑے بڑے مٹکے شراب کے بھرے ہوئے توڑ دیے۔ شراب بازاروں میں اس طرح بہہ رہی ہے جس طرح پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ حضرات، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اور دوسری مثال جنگ خیبر کا موقع ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت شدید بھوک کے اندر مبتلا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گھریلو گدھے کی گوشت کی ہانڈیاں بن رہی ہیں۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دے دیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان ہانڈیوں کو دیا۔ حضرات، ایک طرف بھوک ہے، دوسری طرف نبی علیہ السلام کا حکم ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی، ان کی فرما برداری کی۔ آج ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح نبی علیہ السلام کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔